الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد۔ سامعین محترم، محرم الحرام میں نفلی روزہ رکھنے کی بہت فضیلتیں آئی ہے، خصوصاً 10 محرم الحرام یعنی یوم عاشوراء کے دن روزہ رکھنے کی بہت فضیلت آئی ہے۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ 10 محرم الحرام یعنی یوم عاشوراء کے دن روزہ رکھے گا تو اللہ جل شانہ اس کے پچھلے سال کے تمام گناہ معاف کر دے گا۔ اس لیے کوشش کرنی چاہیے کہ ہم یوم عاشوراء کے دن 10 محرم الحرام کو نفلی روزہ رکھیں، لیکن اس کے ساتھ یہ بھی خیال رکھیں کہ فی نفسہ ہی یوم عاشوراء کے دن 10 محرم الحرام کو روزہ رکھنا بالکل درست اور جائز ہے، لیکن چونکہ یہود کے ساتھ مشابہت آتی ہے تو اس وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم ارشاد فرمایا کہ اس کے ساتھ ایسا کرے کہ 9 محرم الحرام کا روزہ رکھا کرے یا 11 محرم الحرام کا ساتھ روزہ رکھا کرے، تاکہ یہود کے ساتھ مشابہت نہ آئے، ورنہ فی نفسی ہی اگر کوئی اس دن روزہ رکھے بھی تو جائز ہے، درست ہے، البتہ اس کے ساتھ کراہت آئے گی۔ اللہ جل شانہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد۔ سامعین محترم، محرم الحرام میں نفلی روزہ رکھنے کی بہت فضیلتیں آئی ہے، خصوصاً 10 محرم الحرام یعنی یوم عاشوراء کے دن روزہ رکھنے کی بہت فضیلت آئی ہے۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ 10 محرم الحرام یعنی یوم عاشوراء کے دن روزہ رکھے گا تو اللہ جل شانہ اس کے پچھلے سال کے تمام گناہ معاف کر دے گا۔ اس لیے کوشش کرنی چاہیے کہ ہم یوم عاشوراء کے دن 10 محرم الحرام کو نفلی روزہ رکھیں، لیکن اس کے ساتھ یہ بھی خیال رکھیں کہ فی نفسہ ہی یوم عاشوراء کے دن 10 محرم الحرام کو روزہ رکھنا بالکل درست اور جائز ہے، لیکن چونکہ یہود کے ساتھ مشابہت آتی ہے تو اس وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم ارشاد فرمایا کہ اس کے ساتھ ایسا کرے کہ 9 محرم الحرام کا روزہ رکھا کرے یا 11 محرم الحرام کا ساتھ روزہ رکھا کرے، تاکہ یہود کے ساتھ مشابہت نہ آئے، ورنہ فی نفسی ہی اگر کوئی اس دن روزہ رکھے بھی تو جائز ہے، درست ہے، البتہ اس کے ساتھ کراہت آئے گی۔ اللہ جل شانہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔